فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے استغفار کو اپنے اوپر ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا، اس کی بخشش فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کو زائل کرتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ نیند کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سو جایا کریں۔ دعا نظر تو نہیں آتی، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ سے بات کرنے میں بھی چھپا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے فلٹر شدہ خوبصورت چہرے اور جھوٹی ہمدردی کرنے والوں سے متاثر ہو کر اپنے گھر کا ماحول خراب مت کریں۔ جو آپ کے نکاح میں ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکے: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ پرندے چونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن 1 بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادت کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آخرت تباہ کرتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو، اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ مکافات عمل: جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے
سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ جس طرح آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح برائی کو بھی برائی سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ ہاں، برائی کو اچھائی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے آخرت میں وہی کاٹو گے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے، جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھیں، نماز کا رہ جانا ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ سوچئے گا ضرور، خود کو سمجھانا سیکھ جائیں گے تو پھر کسی بات کی وجہ سے زیادہ دیر تک دکھ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگے، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ اس کا فعل تھا، لیکن جواب نے آپ نے خود اپنے ساتھ کیا۔ اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے، جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ابو علی سینا کا قول ہے کہ خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔